ادراک روح کا ہے، جسم کا ادراک قطعی طور نہیں، بس عقل اس روح کے ادراک کے لیے ایک ذریعہ ہے، ورنہ ادراک اور فہم فراست جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم بھول بیٹھے اس سبق کو جو ہم پڑھ کے آئے تھے، اس کے میں نے کئی مجالس میں آپ کو بتایا کہ آخر ہم ماں کے پیٹ میں نشو نما کے پانے کے دوران ہی کیوں سب کچھ بھول جاتے ہیں، الستو بربکم کا وعدہ بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ اس سے جو ہمارے 5 عناصر ہے، اس سے پہلے روح کے 5 عناصر تھے۔ کس کے؟ روح کے۔ اور جب ہمیں جسمانی 5 عناصر مل گئے تو روح کے 5 عناصر دب گئے۔ جو تو آپ لطیفے زندہ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ادھر بھی ایک لطائف ہے، ادھر بھی لطائف ہے، ادھر بھی وہ لطائفین جو آپ زندہ کرتے ہیں نا، وہ اصل میں روح کے وہ عناصر ہیں جو چھپ گئے ہیں، دب گئے ہیں۔ کوئی 7 کہتا، کوئی 7 سے زیادہ کہتا، لیکن مطلب کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ وہ جو ہم گندے خون کی وجہ سے اور بہت سارے فضلات کی وجہ سے من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ، تو اس حالت سے گزر کر جب ہم آئے تو ہم بھول گئے کہ ہم نے خدا کو سنا ہے، خدا کو دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یا کسی بھی رب کی طرف سے قاصد کا، رسول کا، مرسل کا، نبی کا آنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ ملاقات پھر سے یاد دلائے۔ کیا پیر کرنے کا مقصد کیا ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہ شوکت صاحب آئے اور اس کو میں ایسا تعبیر سکھا دوں کہ وہ 20 لاکھ کا کنال 10 لاکھ میں خریدے۔ یہ درویشی نہیں ہے۔ اس لیے تو پھر عطار نے کیا خوب فرمایا، خود بھی درویشاں کلید جنت اس، دشمن ایشاں سزائے لعنت اس۔ ایسا جملہ کوئی عارف تھوڑی استعمال کرتا اس چھوٹی سی چیز کے لیے۔ اس لیے مقامی درویشی سے افضل کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس پر کبھی کبھی عرش کہتا ہے کہ یا رب مجھے عرش کیوں بنایا، مجھے درویش کیوں نہیں بنایا۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ تو اس کے کندھوں پہ رکھا گیا ہے اور وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم نماز میں سلام پھیرتے وقت ہم کیوں یوں دیکھتے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں؟ میرا جواب اس کو یہ تھا کہ یہ فرشتوں کی طرف سلام ہے، ان کی طرف، ان کی طرف۔ وہ سوال پوچھنے والا درویش خود تھا، تو میں نے اس کو جواب دے دیا۔ میں نے بولا کہ وہ دیکھ رہا کہ میرا بوجھ اس طرف ہے کہ میرا بوجھ اس طرف ہے۔ تو اس نے کہا جواب کیا ملتا؟ میں نے کہا وہ نماز پڑھنے والا جب دیکھتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں میں بوجھ کے تلاش میں تھا، اس کو کبھی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ کسی عارف کے سامنے بیٹھا ہی نہیں، اس نے نشاندہی نہیں کی کہ تیرا بوجھ کا بورا کدھر رکھا ہے تیرے وجود پر۔ وہ کب نظر آتا کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی، اس کی دل کی بصیرت کھل جاتی، تو اس کی دل کی زبان کھل جاتی۔ وہ ان طوطیوں سے، ان پرندوں سے گفتگو کرتے جن سے رومی کرتا، جن سے آپ کا سلطان عارفین کر لیتا۔ وہ کمرے میں ہو کے باتیں کر لیتے۔ کس سے باتیں کر لیتے؟ وہ لوگ باتیں اسی سے کر لیتے کہ جو جنون عشق میں انہیں ملا تھا اس میں وہ رازق ہوئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی صدائیں جو وحدت کی الوہیت کی صدا ہے اس کو وہ سن لیتے تھے۔